يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهري وشعبان شهر الله ورمضان شهر أمتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن يراك قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. آج کے مختصر سے خطبہ میں اس مہینے کے حوالے سے چند فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کا اس مہینے کے حوالے سے معمول اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ اس مہینے کے حوالے سے چند اہم واقعات کا تذکرہ جو اس مہینے کے حوالے سے مناسبت رکھتے ہیں ان کا نام لے کر تذکرہ کر کے پھر اپنی موضوع کی طرف آؤں گا. سن 3 ہجری اور 3 شعبان المعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سن 3 ہجری 3 شعبان حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. سن 5 ہجری 3 شعبان المعظم غزوہ بنی مصطلق پیش آیا اور اس غزوے میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ قیدی بن کر رہی. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. 4 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا یوم وفات. 5 شعبان المعظم نواسہ رسول، سبط رسول، ریحانت الرسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت. 6 شعبان المعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنایا.
اور ان کی عمارت میں ایک جماعت دعوت و تبلیغ کی غرض سے دومت الجندل روانہ فرمائی، اور 15 شعبان المعظم آپ جانتے ہیں کہ یہ اہم رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ 15 شعبان المعظم قرآن کے نزول کا فیصلہ بھی ہوا۔ اسی طرح اسی شعبان المعظم کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی فرمایا۔ سن 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں تحویل قبلہ کا حکم بھی نازل ہوا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور سن 2 ہجری مدینہ میں شعبان کے مہینہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے شروع فرمائی۔ اسی طرح تیمم کا باقاعدہ جو حکم نازل ہوا وہ بھی شعبان المعظم کے مہینہ۔ اور دوسری طرف ہے مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ واصل جہنم ہوا، تب بھی شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ منافقین نے ایک مسجد بنا رکھی تھی، مسجد زرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ منافقین نے یہ جو مسجد بنائی ہے، اس مسجد کو بنانے کا مقصد مسلمان اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، تب بھی شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ یہ چند ایک اہم واقعات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ویسے تو بے شمار حالات و واقعات ہیں جو اس مہینے کے ساتھ ہیں۔ یہ